اور اس میں ایسی ایسی عظیم فتوحات اللہ پاک نے انفرادی اجتماعی طور پر دی، تو جس میں ہمارے لیے بھی بہت اسباق اور بہت زیادہ سبق ہے کہ ہم بھی برائی پر یا جو بھی رکاوٹ بن رہی ہے ہمارے اور اللہ پاک کے درمیان، اس میں فتح حاصل کریں۔ ابھی کل آپ نے سنا یہ جنگ بدر ہوئی، اسی طرح اس کے چند دن بعد یعنی انہی دنوں میں یہ جو 18 19 20 رمضان 20 میں فتح مکہ، دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں جس طرح جنگ بدر ایک خاص مقام رکھتی ہے، اسی طرح جو ہے فتح مکہ جو ہے وہ بھی خاص مقام رکھتا ہے۔ جنگ بدر اگر ابتدا ہے سمجھ لیں فتوحات کی، تو فتح مکہ جو ہے انتہا ہے، یعنی یہ اس کے بعد پھر جو ہے سارے معاملات جو ہے وہ دوسری طرف چلنے لگ پڑے۔ تو یہ دونوں جنگوں کا ایک خاص جو ہے وہ تعلق بھی ہے، اور خاص طور پر فتح مکہ جو ہے۔ تو اسی طرح جو ہے طارق بن زیاد اور ان لوگوں نے جو مراکش میں مراکو کے رہنے والے بربر قبیلے، جہاں سیدنا عبدالعزیز دباغ کا مزار ہے، یہ اس شہر سے انہوں نے آ کے اسی مہینے میں اندلس یعنی اسپین کو جو ہے فتح کیا۔ یہ بھی اسی مہینے میں وہ حملہ، جنگ تو ہے تیاری کر رہے تھے پہلے وہ، لیکن یہ بھی رمضان شریف میں یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جس سے پھر مسلمانوں کی حکومت تقریباً 700-800 سال یورپ میں، اسپین میں، اندلس میں جس کو کہتے ہیں وہاں، اور پھر وہاں بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے اسی یعنی یورپ میں یعنی جس طرح اسپین یورپ کا حصہ ہے، تو اس وقت اور بعد میں بھی وہاں بڑے یہ جن کا نام آپ سنتے ہیں، جن کو سب سے بڑا شیخ اکبر کہا جاتا ہے، بھئی سب سے بڑے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، یہ یورپ کی پیدائش ہے، یہ نہ عرب کی پیدائش ہے، نہ ہی مطلب ہے یعنی ایشیا کی ہیں، نہ ہی رشیا کی ہیں، یہ یورپ میں پیدا ہوئے، مرسیا اسپین کا ایک شہر ہے، اب بھی جو موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو شاذلیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، شیخ ابو مدین غوث، شیخ ابو العباس مرسی، شیخ ابو الحسن شاذلی کے یہ بھی سارے ادھر اسپین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یعنی اور تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو سلسلہ جو ہے یہ رمضان میں یہ فتوحات دیکھیں مسلمانوں نے جو ہے وہاں ظاہر مشکل معاملہ تھا، لیکن جو ہے تو سیدنا عبدالعزیز دباغ بھی اسی شہر میں، اسی شہر سے اٹھ کے طارق بن زیاد حملہ کیا، یعنی فاس ہی وہ سے ہوتے ہوئے جو ہے شہر فاس ہے، تو یہ وہاں ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح جو ہے یہ جو ہلاکو ہاں وغیرہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی، یہ ایسی بند کر دے، کوئی بھی اس کو روک نہیں پا رہا تھا، تک کہ بغداد میں بھی مطلب ہے کہ اتنی بڑی تباہی ہوئی، مسلمانوں کا بہت بڑا ذخیرہ ضائع ہو گیا کتابوں کا، سمجھ لیں جو 80% کتابیں ہیں وہ ضائع بزرگوں کی ضائع ہو گئی ہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچی، یہ جو پہنچی ہیں تھوڑی بہت اس کے یعنی بعد کی لکھی ہوئی ہیں، یا جو اس تک جو لکھی گئی تھی وہ 80% وہ ضائع ہو گئی وہاں، تو اس کو ایسے ہی روکنا ایسے ہی تھا کہ مطلب یعنی مطلب بہت ناممکن کے قریب۔ تو یہ بھی عین جالوت کی جو جنگ ہے مصری اور فاطمیین، اور یہ جو یہاں سے پھر جو ہے سلطنت عثمانیہ کا پھر وجود بعد میں آیا، یہ بھی اسی مہینے میں ان کو فتح ہوئی، جو پہلی دفعہ ان کو روکا اور سارا مطلب یعنی کہ اسی طرح جو ہے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بشارت دی کہ ایک بندہ ہوگا بہت ہی اچھا کمانڈر، بادشاہ ہوگا، اس کی فوج وہ قسطنطنیہ فتح کریں گے، تو یہ سلطان محمد فاتح جو ترکی کے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے حق میں پوری ہوئی، لیکن انہوں نے آگے بھی پھر فتوحات کی، وہ بھی یورپ میں پھر آئے، یعنی جس طرح طارق بن زیاد اور انہوں نے وہاں اسپین میں آئے، یہ جو بوسنیا اور یوگسلاویا
اور سربیا کا جو علاقہ ہے یورپ کا اس طرف کا وہ سلطان محمد فاتح نے فتح کیا، اور یہ اس طرح کی اسی طرح جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جو بنیادی کامیابی ملی جو ہے وہ بھی اس مہینے میں جو بڑی جنگ ہوئی، حطین کی جنگ اس کو کہتے ہیں، جس کے بعد پھر بیت المقدس بھی آزاد ہو گیا۔ اور یہ بھی دیکھیں اللہ پاک نے یہ رمضان میں رکھی ہیں، تو یہ ہمارے لیے یہ بڑا ایک سبق ہے، ایک حوصلہ ہے کہ بھئی اتنی بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں، تو ہم جو چھوٹی موٹی جو ہماری زندگی ٹھیک نہیں گزر رہی یا اس طرف جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، تو ہم بھی فتح حاصل کریں۔ اسی طرح آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں محمد بن قاسم وہ بھی اسی میں جو ہے یعنی رمضان شریف میں ہی جو ہے وہ بھی آئے، اور جو جنگ ہوئی تھی ان کی راجہ داہر اور اس طرح کے لوگوں، وہ بھی ایک روایت کے مطابق رمضان شریف کے بارے میں ہی ہے۔ اسی طرح اور بھی یہ جو ان کو کہیں جا کے آرام کریں، یہ بیچارے کو بیٹا آپ آرام کر لو جا کے، یہ جو جنگ خندق ہے جو یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں 8 یعنی ہجری وقت سے پہلے جو جنگ ہوئی، وہ بھی مسلمانوں نے دیکھیں ہم تو اے سی میں بیٹھے پنکھوں میں بیٹھے سمجھتے ہیں بڑا مارکا مار رہے، تراویح پڑھ لی چلو پانی پی آئیں، 2 نفل پڑھ لیے چلو کھانا کھا لیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہاں بھی دیکھ لیں مزدور باہر بیچارے کام کر رہے ہیں، اتنے وہ نہیں تھکتے جتنے ہم مفت کے بیٹھے تھکے ہیں جی، یعنی تو یہ سستی یعنی رمضان شریف میں ہی خندق کھودی ہے صحابہ کرام نے اور نبی علیہ السلام نے، یعنی رمضان اس میں 3-4 ہفتے لگے تھے، تو رمضان کا بھی اس میں زمانہ گزرا، پھر جنگ تو ہے وہ بعد میں پھر وہ کتنا مہینے رہی اور وہ محاصرہ وغیرہ، لیکن جو ہے رمضان شریف میں یہ معاملہ ہوا۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم بھی سوچیں، آپ سوچیں ہمارے پاس تو فوج نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کو جو اللہ پاک نے یہ جو جسم دیا ہوا ہے اس میں بھی فتح مکہ ہے، اس میں بھی کعبہ ہے، اس میں بھی یعنی ہلاکوہاں ہے اندر آپ کے، اور ساری چیزیں ہیں، ہر بندہ اپنے درجے کے مطابق وہ مطلب ٹھیک ٹھاک وہ فتح حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے علاقے ہیں جہاں اسلام کی حکومت نہیں، آپ کے جسم میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، تو وہ عام طور پر ہم سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو چلو تاریخی باتیں ہیں، ان لوگوں نے محنت کی انہوں نے کر لیا، ہم کیا، آپ اپنے درجے میں کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ آنکھ بھی ایک پوری دنیا ہے، ایک ملک ہے، یہ زبان بھی ایک ملک ہے، ہاتھ بھی ایک ملک ہے، پیٹ بھی ایک ملک ہے، دماغ بذات خود ایک مطلب بادشاہت ہے، دل جو ہے وہ عرش ہے۔ تو یہ یعنی مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے وہ شروع وہ کر سکتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو کہ جی میرے بس میں کوئی شے نہ ہو اپنا آپ، اور اسی کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ دوسری بات یہ کہیں کہ یہ ان لوگوں کو اس میں کہا گیا آنے کا کہ جو یعنی پہلے بھی خلوت اور یہ روحانیت یہ ٹھیک ہے، ٹھیک چل رہا ہے، ہم روحانیت اور سارا کچھ یعنی سلسلے میں چل رہے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ سیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ کو عرض بھی کیا ہے کہ کوشش کریں، محنت کریں، تو بندے کا جو تعلق ہے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے بندہ نہیں آیا، ہم دن بدن جو ہے وہ یعنی آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اور وقت ہمارے پاس اتنا ہی اللہ نے دیا ہوتا ہے، جب اللہ کے ہاں یہ پورا ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی آزمائش ہو چکی پوری، تو وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یعنی ہم تو سمجھتے ہیں بے وقت چلا گیا، جیسے لوگ کہتے ہیں جی فلاں کی عمر 25 تھی ابھی تو اس نے کچھ دیکھا نہیں، وہ ہمارا پیمانہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بندہ عیش موج میلہ بیوی بچے کھانا پینا کاروبار کر کر بوڑھے، یعنی یہ سائیکل ہے ہمارے۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاں پیمانہ کیا ہے کہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، جب آزمائش پوری ہوگی اس کا وقت ختم ہو گیا، تو آزمائش چاہے وہ 20 سال میں ہو جائے 20، یعنی اللہ پاک
پورا کافی وافی موقع دیتا ہے. جب پورا موقع دے لے اور اللہ کے علم میں یہ آئے کہ یہ اب بندہ ہے، اس سے آگے بہتر نہیں، اس میں نہیں آنے والی، بس اس کا جو ہے آزمائش ختم ہو جاتی ہے، امتحان ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اللہ پاک بلا لیتا ہے کہیں پر اللہ پاک. تو یہ بتا رہا ہوں موت کیوں مختلف وقتوں پہ ہر بندے پر وہ ہر بندے کی جو آزمائش ہے، صلاحیت ہے، وہ مختلف ہے. پھر جب اللہ پاک کے علم میں یہ بات ہے کہ اس بندے کو جو موقع دیا گیا کافی ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں، تو پھر جو ہے وہ موت آ جاتی ہے. تو وہ وقت پہ ہوتی ہے، ہر بندے کی موت وقت پہ ہوتی ہے، یعنی جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ نے بے وقت نہیں یہ چیز. تو اس میں بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہم انسان سوچتے ہیں گرمی ہے تو اور بارش جو ہے ہو گئی، تو بارش ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ بڑے وقت پر بارش ہوئی ہے. تو ان کو تنبیہ کی گئی الہام کے ذریعے سے کہ اے میرے بندے، ہم نے بے وقت کب کی ہے. یعنی اللہ کے ہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ ہمیں وجہ سمجھ آتی ہے یا نہیں، ہم اپنی بین بجاتے ہیں، ہمارے علم میں جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو پورا ایک چیز. خیر ابھی جو مختصر سی تھوڑی سی بات کرنی ہے وہ فتح یہ اپنے نماز تسبیح آپ میں سے محل زیادہ تر لوگ تھے جنہوں نے پڑھی، تو یہ بھی نماز تسبیح ہی کا مکاشفہ ہے. جیسے آپ کو عرض کی تھی کہ بھئی روحانی طور پر یہ نماز پڑھنا، روحانی طور پر نماز پڑھتا ہے جو بندہ، پھر وہ سمجھے معراج پر بھی چلا جاتا ہے، جہاں جہاں مطلب یعنی روحانی دنیا میں، آسمانوں میں، یا اور جو بھی اللہ پاک اس کو پھر کرنا دکھانا چاہے. تو یہ ایسا ہی ایک اپنی میں سے مکاشفہ بھی ہے، اس میں فتح مکہ کا ذکر بھی ہے. تو یہ بیان ایسے ہوا ہے کہ جو ہی روحانی نماز شروع کی تو اپنے استاد اور مرشد کے ساتھ جو ہے روح ملنے کے بعد جو ہے آگے چلے گئے، اور وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. یک دم یہ کیا ہوا کہ منظر تبدیل ہوا، اور پرانا مکہ شریف جو ہے وہ سامنے نظر آیا، موجود ہے، جہاں بہت بڑا لشکر مکہ میں داخل ہو رہا ہے، ہزاروں پہ مبنی لشکر یعنی داخل ہو رہا ہے. پہلے کچھ لوگ آگے داخل ہو رہے ہیں، درمیان میں یعنی سالار قافلہ، اور ان کے پیچھے بہت بڑا لشکر جرار جس کی دھاک سے لوگ لرز رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آج یوم فتح مکہ ہے، اور آج سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر مکہ میں داخل ہوئے. اتنے میں نبی علیہ السلام اونٹ پر سوار صحن کعبہ میں داخل ہوتے، یعنی اتنے میں منظر ہوئی کہ آپ علیہ السلام کیونکہ پیچھے تھے اس لشکر کے، سب سے آخر میں تھے، تو اونٹ پر سوار تھے، اور اونٹ پر ہی سوار جو ہے صحن کعبہ میں داخل ہوتے ہیں. اس طرح کہ آپ پر اونٹ پر سوار ہیں، اور آگے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور پیچھے بھی یعنی ایک بچہ آگے بیٹھا ہے، پیچھے مطلب رستے میں جو بچے بعض دفعہ ہوتے ہیں. ویسے بھی نبی علیہ السلام حج کے لیے آئے، اسامہ بن زید آپ کے ساتھ، وہ چھوٹے سے بچے تھے، یا ویسے جو بچے ہوتے مدینہ کے، جب مکہ میں جب سفر کرتے نبی علیہ السلام واپس آتے تو وہ آتے دوڑتے، تو بعض مرتبہ وہ آپ علیہ السلام ان کو سواری پر بٹھا لیتے، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور دلجوئی کے لیے. تو یہ بھی ایسے ہی منظر تھا کہ یعنی آپ داخل ہو رہے ہیں، اور اس اونٹ پہ آپ کے ساتھ ایک دو بچہ بھی ہے. تو وہاں روح نے یعنی وہاں عرض کی ادب بساد ادب روح نے، استاذ کی، شیخ کی روح نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے فتح مکہ میں کیا کچھ سبق ہے، ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں. اب یہ ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ تو ظاہر ہے کتابوں میں بندہ پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، وہ آتا ہے، لیکن یہ اب جو ہے سیرت بھی اور قرآن بھی یہ سیکھنے کے لیے ہے، یہ صرف معلومات کے لیے نہیں، علم کے لیے نہیں، معلوم یہ سیکھنے کے لیے. بھائی اس میں سیکھنے سے کیا مطلب، بھائی ہماری زندگی میں کوئی بہتری ہو جائے. تو اس میں جو ہے
نبی علیہ السلام سے خود جن کی سیرت ہے، جن کا واقعہ ہے، ان سے یہ پوچھا گیا یا عرض کی گئی کہ ہمارے لیے اس میں کچھ سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا جس کا کم و بیش مفہوم یعنی ہے، فرمایا کہ جس طرح میں نے تمہارے لیے پہلی چیز سیکھنے کی یہ ہے کہ جس طرح میں نے فتح پا کر بھی اپنے دشمنوں کو معاف کیا، تم بھی اسی روش کو اپنا لو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ اگر کہیں پہلے تو ہمیں غلبہ ہی نہیں ملا، اگر کہیں اپنے دشمنوں پر یا کسی سے اختلاف ہو گیا، آپ کو غلبہ مل گیا، تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ میرے خلق میں سے ہے سیکھنے والے کے لیے کہ جب غلبہ مل جائے تو معاف کر دیں، یہ اس میں بڑا مقام ہے۔ اس میں تو غلبہ نہ ملے، اگلا غالب ہو تو کہنا معاف کرنا، وہ تو مجبوری کی معافی ہے، وہ تو معاف کرنا ہی ہے، وہ کیا بندے نے کرنا ہے، کہتے مجبوری کا نام شکریہ۔ اصل تو ہے کہ جب بدلہ لینے کی بھی طاقت ہو، جب آپ کا پر یعنی غالب طاقت کی چیز ہو، اور پھر جا کے اگلے کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بڑی ہی عالی اخلاق میں سے ہے۔ ایک تو آپ علیہ السلام نے یہ اشارہ دیا، فرمایا یہ ہے۔ دوسرا پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے فتح مکہ کے دن کعبہ کے اندر بتوں کو توڑ ڈالا۔ اب یہ مکاشفہ ہے آج کا نماز تسبیح کا، یہ کوئی برات نہیں ہے پرانی بات یا کوئی اس طرح کی، یہ آج کی بات جس میں آپ بھی شامل تھے، پڑھ رہے تھے نماز تسبیح۔ تو دیکھ لیں جب بندہ تزکیہ کرتا ہے، احسان جب نبی علیہ السلام سے تعلق ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کہاں کہ کہاں وہ اپنا اس کی روح بھی جو ہے وہ فیض اٹھا رہی ہے۔ اور یہی مکاشفات، ان چیزوں کا فائدہ کہ بندہ کوئی سبق لے لے جس سے دنیا کی بندے کی زندگی آخرت کی درست ہو جائے۔ باقی تو مطلب یعنی ساری چیزیں واضح ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح میں نے فتح مکہ کے دن کعبہ کے اندر بتوں کو توڑ ڈالا، یعنی نبی علیہ السلام داخل ہوئے تو کعبہ شریف میں بت تھے، تو آپ نے ان بتوں کو توڑا، بس تم بھی اپنی زندگی کے کعبہ میں پڑے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالو۔ کہیں انا کے بت ہیں، کہیں نفس پرستی کے ہیں، کہیں حسد کے ہیں، بغض کے ہیں، کینہ ہے، نفرت ہے، ان سب بتوں کو فرمایا تمہارے لیے یہ سبق ہے، یہ زندگی بھی تمہاری ایک کعبہ کی طرح ہے، یہ جسم بھی ایک کعبہ کی طرح ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبہ شریف سے بھی زیادہ حرمت ہے مسلمان کے جسم، یعنی جان مال اور عزت کی، یعنی اتنا، تو یہ بھی ایک کعبہ ہے، سمجھ لیں آپ کا جسم۔ تو آپ فرما رہے ہیں میں نے تو جس طرح وہاں توڑے، تو اب یہ مہینوں کے مہینے، سالوں کے سال مشرکین کی طرح، مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ بھئی اس کے اندر بت رکھنا۔ وہ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ انا کا بت، یہ جو میں ہوتی ہے، تو بھئی اس کے بت کو توڑنا، نفس پرستی کے بت کو، حسد کے بت کو، یہ سارے بت ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، مانے بندہ نہ مانے، یہ بت ہوتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں میرے لیے تو میں نے تو کعبہ شریف سے نکالے، کیونکہ حضور علیہ السلام تو اللہ کے رسول اور نبی معصوم تھے، ان کے اندر تو پاکی ہی پاکی ہے، تو کعبہ کے اندر دشمنوں نے بت رکھ دیے۔ لیکن ہمارے لیے یہ آپ کتنی بات کر رہا، آپ تو نیک لوگ اپنی بات کر رہا ہو، بھائی میرے لیے یہ ہے کہ اندر جو ہے بندے نے اپنے دل میں، باطن میں، یا زندگی سمجھ لیں کعبہ ہے تو اس کے اندر جو بندے نے یہ بت جو ہے بارے، تو ان کو بھی توڑنا ہے، یعنی توڑنا ہے، اور بندے نے ہی ہمت کرنی ہے۔ اللہ پاک تو مدد کرتا ہے بندے کی، ہمت بندے نے کرنی ہے تو اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ دیکھنا نبی علیہ السلام بھی وہاں آئے تو بت ٹوٹے نا، ورنہ تو آپ مدینہ شریف میں بھی تھے، فتح جنگ بدر پہ نکلے تو فرشتے اترے۔ اب یہ تو ہم جانتے فرشتے اترے، وہ مدینہ میں بیٹھ کے تو نہیں اترے فرشتے، وہ آخر میدان میں آئے، تو یہ چیز ہوتی ہے نا، یہ تو اس طرح۔ تیسرا سبق یہ نبی علیہ السلام خود پڑھا رہے ہیں، خود سکھا رہے ہیں، خود عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح بلال، میرا بلال نے بت پاشی کے بعد کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان فتح دی، تم بھی اپنے بت توڑنے کے بعد پہلے اپنے بت توڑو، یہ برائی، یہ حسد، بغض، یہ نفس پرستی، شہوت پرستی، زنا، فحاشی، عریانی، دھوکہ بازی، سستی اور
تکبر، اپنے آپ کو افضل اور بہتر جاننا، مطلب اس طرح کی چیزیں. فرمایا پہلے تم بھی ان کو توڑو، اور جس طرح حضرت بلال نے کعبہ پر چڑھ کر اذان دی ہے، تم بھی اپنے بت توڑنے کے بعد اذان فتح دو، یعنی کیا؟ اعلان کر دو کہ تمہارے لیے اللہ ہی سب سے بڑا ہے. یعنی بندوں کو بتاؤ، خود بھی اعلان کرو، اپنے آپ کو بھی بتاؤ کہ میرے لیے اللہ ہی ترجیح اول ہے، تعظیم امر اللہ ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑی ذات ہے اور سب سے بڑا مقصد ہے. اور عملاً تم بتوں سے بیزاری کا اظہار کرو کہ میں یہ جتنے گناہ اور بد کرداری اور فسق و فجور اس سے بری ہوں، میرے لیے اللہ ہی سب سے بڑی ترجیح ہے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا کی رضا ہی سب سے. فرمایا تم بھی یہ اعلان کرو، یہ اذان کی طرح ہے، کیونکہ اذان بھی جو ہے وہ ایک اعلان ہی ہوتا ہے. تو اعلان کرنا کہ بندو پتہ چلے عملی طور پر، ہاں جی بھائی اس بندے نے جو ہے توبہ کر لی ہے، اس نے بت توڑ دی ہے، اب جو اللہ ہی اس کی زندگی میں سازے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پاک کی کو ترجیح نہیں دی ہوئی، مطلب وہ پیچھے یا درمیان میں رکھا ہوا ہے، بلکہ ہم اللہ پاک کو یعنی نعوذ باللہ ہم استعمال کرنا چاہتے اپنے مقاصد کے لیے، بجائے کہ ہم دنیا کو استعمال کریں اور اپنے جان مال کو استعمال کریں اللہ کو پانے کے لیے. ہم اللہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مقصد حل ہو جائیں، باقی اللہ پاک ترجیح ہی نہیں ہے، ترجیح آگے دوسری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، مقصود وہ ہیں. تو اس لیے لوگ کئی وظیفے بھائی کر رہے ہیں، یا رزاق یا رزاق، تو وہ بے شک اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن ان کا معبود وہ رزق بنا ہوا ہے، یعنی وہ جو اس کے مقصود اس کے ہے، تو بس وہ مل جائے یہ بھاگ گئے ہیں، کیونکہ ان کا معبود ان کو مل گیا. اب نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو مل گیا جو ملنا تھا. تو وہ جس طرح یہ جادو ٹونا ٹوٹکے والوں کے پاس جاتے ہیں، اس طرح کئی دفعہ اس طرح بھی وظائف کہتے ہیں ہم استعمال کر لیں گے. چلو ہم نے تو اپنا مقصد ہی اپنا الو ہی سیدھا کرنا ہے، جیسے بھی ہو جائے تو چلو اس میں، لیکن ان کو پھر خدا نہیں ملتا، وہ چیزیں بعض مرتبہ مل جاتی ہیں. تو بندہ وہ ہے جیسا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ اعلان کرے اللہ اکبر کے سب سے بڑے. یہ جو اعلان ہوتا ہے اذان کا کیا مطلب ہے؟ یہ اعلان جو اذان میں 4 دفعہ کہا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اکبر کہ بندے جو چیز بھی کر رہے ہو اس پر اللہ کو ترجیح دو. جسم سے کر رہے ہو، دل سے کر رہے ہو، دماغ سے کر رہے ہو، نفس سے کر رہے ہو، 4 ہی تو چیزیں ہیں، جسم دل. اللہ اکبر بھی 4 مرتبہ کہا گیا. اللہ اکبر کا مطلب یہ کہ اذان ہوتی ہے، بندہ کو کام میں ہے، کوئی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ریسٹ کر رہا ہے، کہ بندے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سارے معاملات پر اللہ پاک کو ترجیح دو. اس کو پکارا جا رہا ہے کہ اللہ کو یعنی ترجیح دو، پرائرٹی دو، اور اس کی مقصد. تو واقعی جس کو یہ سمجھ آ جائے یہ کہا جا رہا ہے، وہ تو سوچتا ہے یار ٹھیک ہے یہ کام بھی بڑی چیز ہے، لیکن کام سے بھی زیادہ جس ہستی جو ہر چیز کی انچارج ہے، مطلب جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، کنسٹرکشن کر رہے ہیں، آپ کی بزنس میٹنگ ہو رہی ہے، آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، آخرکار انچارج کون ہے؟ آخری فیصلہ کس نے کرنا ہے اس میں؟ نفع نقصان کا جو بھی کر رہے ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں یا بیکاری ہیں، سویپر ہے، جو بھی ہے کام ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ قرآن والامر کلہ، یعنی سارے جو معاملات ہیں آخرکار جو ہے کل یرجع الی، ہر معاملہ آخرکار نتیجے کے لیے، بزنس ہے جو مرضیہ کریں، نکاح ہے، ہر چیز آ کے آخر میں اللہ سے پوچھتی ہے اس کو نفع دینا ہے یا جوتے مارنے. وہ دنیا ہو وہ پیسہ ہو، وہاں سے جو حکم ہوتا ہے بس وہ شروع ہو جاتا ہے. ہم خواہ درمیان میں ذلیل کر کے اللہ کو بھی ترجیح نہ دے کے ادھر کر کے نماز ادا کر کے ہاں جی ہم سنوار رہے ہیں اپنا، ہم سنوار رہے ہیں. تو جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس نے آخرکار اللہ سے پوچھنا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے. وہاں سے جو حکم ہے وہ ہونا ہے اس کے ساتھ. تو یہ جس کو یہ کلیہ سمجھ آ جائے وہ تو جو ہی اللہ اکبر ہوا یا اللہ کو وہ تو فوراً کہ بھئی آخری فیصلہ کرنا تو اس ذات نے ہے، تو میں اگر تھوڑا سا نقصان بھی کر لوں، جب آخر میں فیصلہ ہو رہا ہے وہ میرے حق میں ہوئے گا، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں. تو یہ حضور علیہ السلام نے تیسری چیز فرمائی
کہ ہاں تم بھی اپنا اعلان کرو. اور مطلب چوتھا فرمایا دیکھو بلال میں، سیدنا بلال حبشی میں، بلال میں تمہارے لیے نمونہ ہے کہ بظاہر کمزوری کے باوجود اس نے اذان فتح دی. تم بھی روحانی کمزوری اگر تم میں ہے کہ باوجود اذان فتح دو، بھئی اس کی پرواہ نہ کرو، جتنی طاقت ہے اتنا تو استعمال کرو. حضرت بلال تو روحانی طور پر طاقتور تھے، جسمانی طور پر تھکے تھے جہاد میں، لیکن پھر بھی وہ چڑھ گئے اوپر، یعنی انہوں نے لیکن انہوں نے اپنا کام کیا جو بھی نبی علیہ السلام نے. تو تم اپنی روحانی، اگر ہم تو روحانی طور پر کمزور ہیں، ہم بھی دیں، اللہ پاک پھر مدد کرتا ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو پانچویں چیز، چوتھی پانچویں، اور دیکھو بلال کی زبان کی لکنت میں تمہارے لیے سبق ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ زبان میں کیا تھی؟ لکنت. بعض الفاظ جو ہے وہ صاف نہیں ادا ہو سکتے. تمہارے لیے سبق ہے کہ اپنی لکنت کو نہ دیکھو، بس بتوں سے برات کا اظہار یعنی کر دو. بس تم نے بھی یہی کرنا ہے کہ اپنی کمی سے زیادہ اپنے رب کے کمال کا اظہار کرو. یعنی جیسے حضرت بلال نے تمہارے لیے سبق ہے کہ انہوں نے لکنت کو نہ دیکھا، بتوں سے برات کا، میں مطلب ہے کہ بیزار ہوں ان بتوں سے. اب وہ کہیں گے میری تو زبان ہی صاف نہیں ہے، میں کہتے نہیں، انہوں نے کر دیا جو کر دیا اسی زبان کے ساتھ ہی، اللہ کو وہی پسند آ گیا. فرمایا تم بھی یہی کرنا کہ اپنی کمی کی طرف نہ دیکھو، کام کر گزرو، تم اللہ کے کمال کو دیکھو. تمہارا رب تو کامل ہے تو اس کا اپنا اظہار کرو. پھر اسی طرح اور بھی سوال نبی علیہ السلام سے پھر جو ہے پھر کچھ سوال کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فتح مکہ میں جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو امن گاہ کا فرمایا کہ جو ان کے گھر میں چلا گیا وہ امن میں ہے، اسے کوئی نقصان نہیں. تو جو اس میں داخل ہوا اس کو امان ہے. ہمارے لیے امن کا کور گھر کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام سوال ہوا کہ آپ نے تو ان کے لیے اعلان کیا اس زمانے میں کہ جو ابو سفیان کے گھر بھی چلا گیا وہ امن میں ہے. تو دیکھیں یہاں ان کا درجہ ظاہر ہو رہا ہے، یعنی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام یعنی جان بخشی کر رہے ہیں اور امن میں بھی ان کو جو ان کے گھر ہے وہ اس کو کوئی نہیں کچھ کہے گا بھی وہ امن میں ہے. تو یہ سوال کیا، وہ تو ان کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے لیے جو ہے آج کے دور میں امن گاہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا، جواب ملا کہ صالحین اولیاء تمہارے لیے ابو سفیان کی مثل ہے، ان کے گھر کی مثل ہے، ان کا طریقہ کار تمہارے لیے امن گاہ ہے. جو اس طریقے میں صحیح داخل ہوا وہ امن پا گیا. فرمایا اس زمانے میں جس طرح وہ میں نے کئی گھر، وہ حضرت ابو سفیان کا نہیں اور بھی کئی گھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فلانے گھر میں جو ہے وہ بھی امن میں ہے، کعبہ میں جو ہے وہ بھی امن میں ہے. اس زمانے میں فرمایا کہ اولیاء اللہ اور ان کا طریقہ کار، ان کی جو خانقاہیں کہہ لیں یا ان کا فرمایا کہ وہ امن گاہیں ہیں کہ جو بندہ ان میں داخل ہو جائے، ان کے طریقے یا ان کی تعلیم پر چلتا ہے، وہ بھی اللہ کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے، شیطان سے امن. پھر سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے ایک بچہ اپنے آگے بٹھائے ہوئے ہیں اور کوہان کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اس حالت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو واقعہ آتا ہے کہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ کوہان کی طرف لگ رہا تھا، یعنی اور کوہان کے پاس وہ جو ابھار ہوتا ہے اونٹ کا، اور بچہ بھی. تو آپ نے فرمایا کہ بڑی سیدھی بات ہے، اپنی خوشی میں غریبوں کو بھی شامل کیا کرو، اہمیت دیا کرو. یہ سبق ہے اس میں کہ یعنی ہمیں تو جب خوشی ہوتی ہے ہم اپنے وہ یعنی امیر لوگوں کو ادھر بلابلو لیتے ہیں اور مطلب ہے کہ غریبوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جب پریشانی ہوتی ہے پھر ان کو غریبوں کہتے ہیں، آؤ ہماری مدد کرو، مطلب معاملہ کرو. تو یہ نبی علیہ السلام نے سبق دیا کہ جب تمہیں کوئی فتح ملے، جب کوئی خوشی ملے، تو اس میں جس طرح آپ نے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے سارا کچھ، تو بس ایسے نہیں بندے کو اوپر والی ہوا میں ہو جانا چاہیے کوئی چیز مل گئی، بلکہ سوچے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کس طرح اپنی خوشی میں شریک کر سکتا ہوں، ان کو بھی اسی کو شکر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اس میں سبق یہ ہے، میں نے جو بچوں کو بٹھایا ہوا ہے، راستے میں بچے ہیں یعنی بٹھا لیا،
کون ہے، غریب ہیں، جو بھی ہیں، بلکہ آپ غرباء کی طرف تو زیادہ توجہ فرماتے ہیں۔ فرمایا اپنی خوشی میں غریبوں کو بھی اہمیت دینا اور اپنی خوشی میں اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرنا، اس میں مطلب یہ ہے، آپ نے یہ جواب دیا کہ 10,000 کا لشکر ہے، اسی مکہ میں نبی علیہ السلام پر ظلم ہوا، آپ پر اوجری ڈالی گئی، آپ کے سر مبارک کو جو ہے اس میں دبا دیا گیا، آپ پر پتھر پھینکے گئے، آپ کو نیزے مارے گئے، آپ کو تانے مارے دیے گئے، آپ کے کانٹے آپ کے پاؤں میں، طائف میں پتھروں سے مطلب سب کچھ اسی علاقے میں ہوا۔ اب وہی ہستی 10,000 کا جرار لشکر لے کے جس کے آگے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا جیسا ذہن، یہ چھوٹا ذہن ہے، ہم تو ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا جی آج ان کو سبق سکھاتے ہیں اور یہ مطلب یعنی کرتے یہ تمہارے ساتھ ایسے کرتے رہے، اور آج مطلب واقعی وہ مستحق تو ایسے ہی تھے جو اللہ کے نبی کے خلاف جنہوں نے کام کیا۔ لیکن آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھئی میں کیوں اونٹ پر بیٹھ کے اور سر نیچے کیے ہوئے ہوں، پھر بھی یعنی ایسے کر کے نہیں، اپنا فتح میں بھی کے موقع پر بھی، مکہ میں بھی، کافروں کے سامنے بھی اس طرح داخل نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ میرا اونٹ سر کیوں کوہان کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اپنی خوشی میں، کامیابی میں اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو تکبر، یہ میرے عمل سے جو ہے وہ سبق تمہیں مل رہا ہے کہ اتنی بڑی خوشی، اتنی بڑی فتح بھی، تو جتنی بڑی فتح ہے اتنا ہی جھک جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے، ایک بزرگ تھے، کئی ملکوں میں ہر معاملے میں مطلب ہے، یعنی نبی علیہ السلام فرمائے یہ تکبر ایسی بیماری ہے، یہ نہ امیر کو دیکھتا ہے نہ غریب کو دیکھتا ہے، سب کو تباہ کرتا ہے۔ عاجزی ایسی چیز ہے وہ سب کو فائدہ دیتی، نیک کو بھی بد کو بھی، نیک کو بھی اور بد کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ وہ تکبر نیک کو بھی نقصان، بد کو بھی نقصان، امیر کو بھی نقصان، غریب کو بھی نقصان، مطلب شے کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں گے حضور اللہ نے خود فرمایا تکبر یعنی بری چیز ہے، متکبر بری چیز ہے، لیکن فقیر متکبر بدتر ہے، یعنی وہ برا ترین ہے۔ یعنی میں تکبر وہ بندہ کرتا ہے کسی چیز پہ، چلو امیر بندہ ہے، کوئی حکمرانی ملی، کوئی چودھرا کر رہا ہے، پھر بھی غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک چیز بھی کوئی نہیں، کھانے کو پہ چیز نہیں ہے، گھر میں چیز نہیں ہے، لیکن وہ بات کریں تو وہ ایسے جیسے کوئی اندر کوئی سانپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی تکبر کے جو ہے، یعنی بڑائی کی اکڑ اتنی ہے وہ چیز جو ہے۔ تو یہ بڑی سخت بیماری، جس سے پوچھے وہ مطلب وہ اکڑ جاتا ہے سانڈ کی طرح، بالکل جو ہے یہ چیزیں۔ تو یہ نہ امیر چھوڑتے ہیں یہ تکبر، نہ غریب، مطلب اور بہرحال جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدتر ہے وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر وہ کیوں کر رہا ہے اس کو تو، لیکن یہ بیماری ایسی ہے، یہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی لگ جاتی ہے، اور جو ہو تو پھر۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اگر جتنی خوشی، جتنا عروج ملے اتنا ہی عاجزی کا اظہار کرنا، اور یہ جو میرا سر کوہان کو لگ رہا ہے یا میں جھکا ہوا ہوں، یہ اس چیز کا اظہار ہے، اللہ کا شکر ہے، تو یعنی تو یہ چیز۔ اور ہاں پھر فرمایا آخری بات ایک اور فرمایا کہ اور اس میں اہم یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑی خوشخبری ملے تو وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہے، مثلا کسی کو خوشخبری ملتی ہے اور ان کی اولاد نہیں ہے، وہ بجائے ان خوشیوں میں پریشانی کا اظہار کر کے ناشکری کریں، اس کی بجائے وہ کسی دوسرے بچے سے اظہار محبت کریں اور اپنی اس شفقت پدری کی صفت کو ضائع نہ کریں۔ دوسروں کے بچوں کو اپنا سمجھیں، اس سے آپ خوش رہیں گے اور اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ لیکن اکثر لوگ اس معاملے میں غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی آپ سبق دے رہے ہیں کہ بھئی جب خوشخبری ملے، مثلا جن کی اولاد نہیں ہے تو وہ بھی یہ نہ سمجھے ہماری اولاد نہیں، بلکہ دوسرے کے بچوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان سے اظہار محبت کریں، اس سے جو ہے وہ آپ کا، بلکہ فرمایا کہ اکثر لوگ الٹ کرتے ہیں، ان میں جو ہے وہ حسد پیدا ہو جاتا ہے، ان میں بھئی ہمارا تو بچہ ہی نہیں ہے، اس کا تو ہے، ہم کیوں جی، مطلب فرمایا اکثر لوگ اس سے غفلت۔ اس طرح انشاءاللہ آپ نے کچھ اور بھی فرمایا تو اس کے علاوہ بھی، تو وہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو وہ کریں گے۔ میں نے کہا یہ آج کی بات ہے،
چلو آپ تک بھی پہنچ جائے، پیغام بعض دفعہ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا فتح مکہ اور کی سیرت اور سارا مطلب یعنی سارے چیز، لیکن جو نبی علیہ السلام خود پڑھا رہے ہیں اپنی سیرت سمجھیں، خود سکھا رہے ہیں تو انہیں اللہ پاک آپ کو بھی مجھے، اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے، ورنہ پھر جو ہے انشاءاللہ آرام فرمائیں۔